امر واقعہ کو قبول کر لے تو حزن نہ ہوگا، مشکل امر کو آسان سمجھ لے تو آسان ہو جائے گا۔ کسی چیز سے مایوس ہو جائیں گے تو آپ کے دل کو تسلی مل جائے گی۔ عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے۔ بلا شبہ ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص کھڑکی سے کودا، اس کی بائیں انگلی میں انگوٹھی تھی، انگوٹھی کھڑکی کی ایک کیل میں گڑ گئی، جیسے ہی وہ نیچے آیا وہ کیل انگلی میں لگی اور اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور 4 انگلیاں رہ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میرے بس 4 انگلیاں ہیں۔ ہاں، جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تب خیال آتا ہے کہ میں ایک انگلی کو کھو چکا ہوں، میرا کام چل رہا ہے اور جو ہوا اس پر میں دل سے راضی ہوں۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ہوا اور وہ ہونا ہی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کا بایاں بازو کسی بیماری کے سبب کندھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے لمبی عمر پائی، شادی کی اور کئی بیٹے ہوئے۔ وہ بہت آسانی سے اپنی کار چلاتا تھا اور اطمینان سے اپنا کام کر لیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کے ایک ہی ہاتھ بنایا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو، آپ کو غنا کی دولت مل جائے گی۔ بقول شاعر، اپنے نفس سے پوچھو کیا رونے دھونے سے وہ قیمتی چیز مل جائے گی جو گم ہو گئی، نفس کو اس سے سکون ملے گا۔ اپنے ماحول سے ہم جلد مانوس اور حالات سے بہت جلد سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ 50 سال پہلے گھر میں کیا فرنیچر ہوتا تھا؟ کھجور کی چٹائی، اس کا فرش، پانی کا گھڑا، مٹی کی ہانڈی، پیالہ، سینی اور لوٹا، اسی پر زندگی گزر رہی اور معیشت کی گاڑی چل رہی تھی، کیونکہ ہم اس زندگی کے عادی اور اس ماحول سے راضی تھے۔ بقول شاعر، نفس کو جتنی ترغیب دو گے اتنا ہی اور زیادہ کا مطالبہ کرے گا اور کم کی طرف لوٹاؤ گے تو قناعت اختیار کر لے گا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں 2 قبیلوں کے مابین فتنہ برپا ہوا۔ انہوں نے تلواریں کھینچ لیں، نیزوں کا نشانہ سادھ لیا، ہنگامہ ہو گیا۔ بس قریب تھا کہ کھوپڑیاں کٹ کٹ کر گرنے لگیں کہ ایک آدمی وہاں سے سرک گیا اور مسلح کبیر بردباری میں مشہور احنف بن قیس کی تلاش میں نکلا۔ انہیں گھر پر بکری دہتے ہوئے پایا۔ جو چادر اوڑھے تھے وہ بمشکل 10 درہم کی ہوگی۔ کمزور اور نحیف و نزار جسم والے احنف کے پاؤں بھی مڑے ہوئے۔ لوگوں نے انہیں ماجرا بتایا لیکن ان کے نہ رونگٹے کھڑے ہوئے نہ اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ وہ اس قسم کے واقعات کے عادی ہو چکے تھے، انہیں میں جی رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ افطار کا وقت ہو گیا۔ افطاری آئی جس میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا، زیتون کا تیل، نمک اور پانی کا ایک گلاس تھا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کھایا اور اللہ کی حمد کی کہنے لگے۔ عراق کا گیہوں، شام کا زیتون، مرو کا نمک اور دجلہ کا پانی، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر کپڑا پہنا، عصا ہاتھ میں لیا اور مجمع کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو گردنیں اٹھا اٹھا کر اور آنکھیں جما کر انہیں دیکھنے لگے اور خاموش ہو کر ان کی بات سننے لگے۔ انہوں نے فی الید یہی صلح پر تقریر کر ڈالی اور لوگوں سے گھروں کو جانے کے لیے کہا۔ ہر آدمی مڑے بغیر چلا گیا، شور دب گیا اور فتنہ وہیں پر مر گیا۔ بقول شاعر، ایسا آدمی بھی بلند رتبہ ہوتا ہے جس کی چادر پرانی اور قمیص کی جیب میں پیوند لگا ہو۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے، بڑائی اور عظمت ظاہری سج دھج اور ٹپ ٹاپ کی چیز نہیں، مال کم ہونا بدبختی کی علامت نہیں، اسی طرح خوش نصیبی یہ نہیں کہ آدمی کے پاس تعیش اور آسائش کی ڈھیر ساری چیزیں ہوں۔
انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کی، اور جب روزی تنگ کر کے اسے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15-16۔ صلاحیتیں اور اچھی صفات ہی انسان کی قیمت ہے، اس کا کپڑا، جوتا، محل یا کوٹھی نہیں، اس کا وزن علم، کرم، حلم اور عقل میں ہے۔ تو میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ہمارے موضوع سے اس بحث کا تعلق یہ ہے کہ سعادت و خوش نصیبی بہت زیادہ مالداری، بہترین محل اور سونے چاندی میں نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ اہل دل ہے جو ایمان والا ہے، راضی بقضا ہے، محبت والا ہے، جسے روشنی حاصل ہے۔ تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد مبہوت نہ کر دے۔ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ جو مال یہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر اللہ کا فضل ہے۔ اپنے کو کھوئے تسلیم و رضا کا عادی بنائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں گے؟ یہ بھی آپ کو فائدہ نہ دے گا، نہ فضا و قدر سے بچا سکے گا۔ پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ راضی ہو اور مان لے، جہاں بھی تم رہو گے تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط بنائے ہوئے برجوں میں کیوں نہ ہو۔ میری زندگی کے سخت اور مشکل ترین اوقات میں وہ ساعت بھی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے خبر دی کہ میرے بھائی محمد کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے گا۔ یہ خبر مجھ پر صاعقہ بن کر گری، لیکن میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ میری روح اللہ کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو گئی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت میرے لیے ٹھنڈک، سلامتی اور سکون و بشاشت بن گئی۔ بقول شاعر، خدا نہ کرے کہ تم دنیا کے پیچھے اتاولے ہو جاؤ، جس کا انجام خاتمہ ہے، جہاں آدمی کو چھوٹا سا گڑھا رہنے کے لیے ملے گا، 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا مکان ہوگا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر تھوڑی سی عمر میں تمہارا محنتانہ دے دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حیلہ و تدبیر نہیں۔ تدبیر تو بس یہی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ کیا فیصلہ یہ کرتے ہیں یا ہم؟ اللہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ وہ جب کسی معاملہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نخعیہ کو بیک ساتھ 4 بیٹوں کے شہید ہونے کی اطلاع ملی، لیکن انہوں نے اللہ کی حمد کی، اس کا شکر بجا لائی کہ اس نے اس اعزاز کے لیے ان کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا سرچشمہ اور یقین کی دولت تھی۔ ایسی ہی عورت کامیاب ہوتی ہے، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور اگر وہ یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ ناراضی، اضطراب، اعتراض اور انکار، نتیجہ میں دنیا و آخرت کا خسارہ۔ جو راضی ہوا اسے اللہ کی رضا، اور جو ناراض ہوا اسے اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ مصائب کا مرہم اور بحرانوں کا علاج یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اس کی مخلوق اور اس کی ملکیت میں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ مبدأ اور معاد وہی ہے، معاملہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ کائنات میں ہر چیز فانی ہے، تم بھی مرو گے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔
اگر آپ کو اچانک یہ خبر ملے کہ آپ کا گھر جل گیا ہے یا بیٹا مر گیا ہے یا مال ختم ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی سے اپنے کو عادی بنائے، راہ فرار کام نہ دے گی، فضا و قدر سے بچ نہیں سکتے، معاملہ جو بھی ہے مان لیجیے، تقدیر پر راضی ہو جائے، واقعہ کا اعتراف کیجیے، اجر کمائے کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ ہاں ایک چیز اور ہے لیکن وہ درست نہیں ہے، اس سے آپ کو خبردار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اکتائے، پریشانی و اضطراب کا اظہار کریں، ناراض و غضبناک ہوں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، لوگوں کا انکار، اجر کا ضیاع اور بھاری گناہ، پھر بھی مصیبت ختم نہ ہوگی، بوجھ کم نہ ہوگا، جو لکھا جا چکا وہ بدلا نہ جائے گا، اسے کسی ذریعے آسمان پر چڑھ جانا چاہیے، پھر وہ دیکھے کیا اس کے غصہ کو کوئی تقدیر ختم کر سکتی ہے؟ کس چیز کے لیے آپ غمگین ہیں؟ موت ہر ایک کو آنی ہے، ظالم ہو یا مظلوم، قومی یا کمزور، غنی ہو یا فقیر، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ انوکھی بات نہ ہوگی آپ مریں گے کہ آپ سے پہلے کتنے لوگ مر چکے، کتنے مریں گے۔ ابن بطوطہ نے ذکر کیا ہے کہ شمال میں ایک مقبرہ ہے جس میں 1000 بادشاہ مدفون ہیں، اس میں ایک تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے بادشاہوں اور سلاطین کے بارے میں مٹی سے پوچھو، بڑے بڑے سرہڑی ہو گئے ہیں۔ اس تعلق سے تعجب خیز یہ ہے کہ آدمی جسے رات دن فنا سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس بارے میں غفلت میں رہتا ہے، اس کا گمان ہے کہ ہمیشہ اور زندہ جاوید رہے گا، عیش کرے گا، چنانچہ وہ اپنے آخری انجام سے غافل ہے۔ ہر ذی روح کا جو یقینی انجام ہے اس سے ڈھیل برتتا ہے۔ فرمایا گیا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک زبردست چیز ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی بستیاں غارت کر دی تو فرمایا کیا تم ان میں سے کسی کی بھی آہٹ یا آواز سنتے ہو؟ ان کے بارے میں ہر چیز ختم ہو گئی، بس ان کا چرچا باقی ہے۔ نہ گوری سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ وقفہ، حالت قرب کی دعا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور اللہ کی صفت عظمت اور حلم پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں صفتیں کمال قدرت، رحمت اور احسان و درگزر کو مستلزم ہے۔ اس کے کمال ربوبیت کو شامل ہے جو عالم علوی، عالم سفلی اور عرش کا رب ہے جو سب سے بڑا اور اونچا ہے۔ ربوبیت تامہ اس کی توحید کو مستلزم ہے کہ وہی ذات واحد عبادت، خوف، رجا، اطاعت، حب اور اجلال کی لائق ہے۔ اس کی عظمت متعلقہ اسے مستلزم ہے کہ ہر کمال کا اثبات اس کے لیے ہو، ہر نقص اور تمثیل کی اس سے نفی کی جائے۔ اس کا حلم اس کے کمال، رحم اور مخلوقات پر احسان کو مستلزم ہے۔ ان باتوں کو دل جان جائے، ان کی معرفت پالے تو اس سے اس کی محبت، اجلال اور توحید واجب ہوتی ہے اور اس سے وہ خوش و سرور اور لذت ملتی ہے جس کے ذریعے کرب، غم اور فکر کے آلام دور ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب مریض کو خوش کن خبر ملتی ہے تو نہ صرف اسے تقویت ملتی بلکہ حسی مرض بھی اسے دور ہو جاتا ہے۔ قلب کے لیے اس شفا کا حصول زیادہ مناسب اور زیادہ لائق ہے۔ افسردہ نہ ہو، یہ بدنصیبی کا راستہ ہے۔ جریدہ المسلمون اپنے شمارہ نمبر 240 صفر 1410 ہجری میں لکھتا ہے کہ دنیا بھر میں 200 ملین لوگ افسردگی میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری روئے ارض پر چھا رہی ہے۔ اس میں مالدار یا غریب،
ملک مغرب یا مشرقی کی کوئی تفریق نہیں، یہ سب کو لاحق ہے اور اکثر اوقات خودکشی پر منتج ہوتا ہے۔ خودکشی بڑے ناموں، القاب، عہدوں اور مملکتوں کو نہیں دیکھتی، ہاں اہل ایمان سے اسے خوف لاحق ہے۔ بعض اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں 200 ملین مریض اس کا نشانہ ہیں۔ جدید ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 10 افراد میں سے کم از کم ایک ضرور اس کا شکار ہے۔ اس مرض کی خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ یہ صرف بڑوں کو لاحق نہیں ہوتا بلکہ ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے کو بھی نشانہ بنا لیتا ہے۔ افسردگی خودکشی کا دروازہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خبر رساں ایجنسیوں کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہی کہ افسردگی کا مرض سابق صدر امریکہ رونالڈ ریگن کو بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کا سبب یہ تھا کہ ان کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ کئی اور بھی امراض انہیں لاحق تھے اور جلدی ان کے کئی آپریشن بھی ہوئے تھے، اگرچہ تم مضبوط برجیوں میں کیوں نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مشاہیر ہیں، خاص طور پر وہ جو آرٹ سے جڑے ہیں، انہیں یہ بیماری لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ شاعر صلاح جاہین کی موت کا بنیادی سبب اکتاہٹ و افسردگی کو ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ بھی جلاوطنی میں افسردہ دلی کا شکار ہو گیا مر گیا تھا۔ ان کی روحیں نکلتی ہیں کفر کی حالت میں۔ گزشتہ دنوں ایجنسیوں کے حوالے سے ایک خبر بھی دنیا بھر کے اخبارات نے نقل کی اور چرچا کا موضوع بنی رہی کہ ایک جرمن ماں نے ایک گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے اپنے 3 بچوں کو مار ڈالا۔ پتہ چلا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ افسردگی کا شکار تھی۔ اسے اپنے بچوں سے شدید محبت تھی۔ اسے خوف ہوا کہ ان بچوں کو بھی اس کی افسردگی لاحق ہو جائے گی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ انہیں یہ عذاب نہ لگے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار ڈالا۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے اعداد و شمار معاملہ کی نزاکت بتاتے ہیں، چنانچہ 1973 میں دنیا بھر میں افسردگی کا شکار 3% تھے۔ 1978 میں یہ تناسب بڑھ کر 5% ہو گیا۔ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر 4 امریکیوں میں سے ایک شخص افسردگی کا شکار ہے، جبکہ 1981 کو شکاگو میں منعقد نفسیاتی اضطراب سیمینار کے صدر نے اعلان کیا کہ دنیا میں 100 ملین لوگ افسردگی کا شکار ہیں، جن میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا میں 200 ملین افسردگی کے مریض ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 بار یا 2 بار ان کو آزمایا جاتا ہے؟ ایک حکیم نے کہا، لیموں سے میٹھا شربت بنائیے۔ ایک نے کہا، ذکی اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے فائدوں میں اضافہ کر لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نقصان کو بھی فائدہ میں بدل لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت و سلامتی ہے اور جو ہدایت یاب ہے۔ ایک مثال ہے کہ دیوار سے سر نہ ٹکراؤ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایسے شخص سے تصادم مول مت لیجیے جس کی دشمنی سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ بقول شاعر، جس چیز کو آپ نہ کر سکے اسے چھوڑ دے اور اسے چھوڑ کر جو کر سکتے ہو اس میں لگے۔ ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ آٹے کو نہ پیسو تو اس نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم فوت شدہ پر اداس نہ ہو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر افسردہ نہ ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو معاملات پیش آ چکے اور گزر گئے اب ان کو نہ دہرایا جائے، کیونکہ اس قلق، اضطراب اور بے چینی سے تضیع اوقات کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ
آرے کو مت چیرو، یعنی جو لکڑی چیری جا چکی اب دوبارہ مت چیرو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی معمولی باتوں میں لگتا ہے، تفکرات کی جگالی کرتا اور ماضی کو کریدتا ہے۔ وہ جنہوں نے گھر بیٹھے رہ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اگر انہوں نے ہمارا کہا مانا ہوتا تو یوں قتل نہ ہوتے۔ کہیے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر سچے ہو۔ بقول شاعر: سلگتی یادوں کریدو نہ میرے ماضی کو، جراحتوں کا کوئی وہ بھی سلسلہ ہوگا۔ جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں ان کے لیے کرنے کی بہت سے کام ہیں، مثلاً اچھے اعمال کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مریضوں کی عیادت کرے، قبروں کی زیارت کر لے، مسجدوں پر توجہ دے، اچھی سوسائٹیوں میں شرکت کرے، احباب کی مجلسوں میں شرکت کرے، گھر اور لائبریری کو ترتیب دے، نفع بخش ورزش کرے، فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچائے۔ تم اپنے رب سے ملنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کر کے اس سے ملنے والے ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تاکہ مصیبت زدوں، محروموں اور آفت کے ماروں کے بارے میں پتہ چلے۔ چند ابواب کے بعد ان کے بارے میں بعض تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ بقول شاعر: تاریخ پڑھیے، اس میں عبرتیں ہیں، جو لوگ حالات نہیں جانتے وہ گمراہ ہو گئے۔ انبیاء کے وہ قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں جن سے آپ کے دل کو ڈھارس ملے، ان کے قصبوں میں عبرت ہے۔ انہیں گزشتہ قوموں کے قصے سنائیے تاکہ یہ سوچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ تقدیر کے فیصلوں سے تمتع کے سوا اور کوئی چاہت نہیں۔ مجھے موت جہاں چاہے پھینک دے، میں تو شجاعت میں ہی پلا پڑا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، چاہے ان کے حق میں ہو یا ان کے لیے کڑوے ہوں۔ ایک سے یہ بھی منقول ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ کسی سواری پر بیٹھوں گا، فقر ملے گا تو صبر کروں گا، مالداری ہوگی تو شکر کروں گا۔ ابو ذئب الحضلی کے 8 لڑکے طاعون سے ایک ہی سال میں مر گئے، اس سے کیا کہنے کی امید کی جا سکتی تھی؟ اس نے ایمان کا ثبوت دیا اور تسلیم و رضا سے کام لیا اور کہا، حاسدوں کے سامنے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ گردش زمانہ سے میں اکھڑ نہیں جاتا۔ جب موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تو میں نے پایا کہ کسی تعویذ نے فائدہ نہیں دیا۔ جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بینائی چلی گئی، انہوں نے اپنے کو تسلی دینے کے لیے کہا، اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو میرے دل اور روح میں تو نور ہے۔ میرا دل ذکاوت سے مالا مال ہے، میری عقل میں کجی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے۔ اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت انہوں نے کھوئی تو دوسری نعمتوں کو یاد کر کے تسلی حاصل کی۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں کٹ گیا، ان کا بیٹا احد کے میدان میں کام آیا تو فرمایا، اے اللہ، ساری حمد تیرے لیے ہے، اگر تو نے لیا ہے تو تو نے ہی دیا تھا، تو نے آزمایا ہے تو تو نے ہی عافیت دی تھی، تو نے 4 اعضاء دیے، 1 عضو لے لیا، اور 4 بیٹے دیے، 1 بیٹا لے لیا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشم ملے گا، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ درید کا بھائی عبداللہ قتل کر دیا گیا تو درید نے اپنے آپ کو یوں تسلی دی کہ پہلے یہ یاد کیا کہ اس نے مقدور بر اس کا دفاع کیا، لیکن قضا و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بھائی کے مرثیے میں کہا، میں نے لشکر سے اس کا دفاع کیا حتیٰ کہ مجھے چاروں طرف سے کالے رنگ کے نیزوں نے ڈانپ لیا۔ میں نے ایسی نیزہ بازی کی جیسے بھائی کا غم خوار کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اپنا غم یوں غلط کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اسے جھوٹا نہیں کہا، کبھی اس پر مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کیا۔
مصیبت زدوں کی تسلی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، فرمایا گرد زمانہ کو اپنا کام کرنے دو، جو تقدیر ہو اس پر راضی رہو۔ جب کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو نہ زمین اسے اب پناہ دے سکتی ہے نہ آسمان۔